بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگین کہکشاں، مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 26۔ آگے کا منظر تبدیل ہونے لگا تھا۔ پہاڑی ٹیلوں کی جگہ اب سرسبز و شاداب گھاس نے لے لی۔ چھوٹے چھوٹے مخصوص قسم کے درخت اگے ہوئے تھے اور قرب و جوار کی چٹانیں سبزے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ چاروں طرف ان چٹانوں کا جنگل سا پھیلا ہوا تھا، لیکن راستے عام نہیں تھے۔ البتہ جن راستوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے وہ جانے پہچانے اور پگڈنڈیوں کی شکل میں تھے۔ ایک بار پھر میرے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ یہ کسی دریا کے پرشور انداز میں بہنے کی آواز تھی۔ پانی کی مسلسل آواز کو پہچانا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوا کی نمی بھی اس کا اظہار کر رہی تھی کہ کوئی تیز رفتار عظیم الشان دریا قریب ہی موجود ہے۔ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے پانی کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر میں نے دور سے وہ دریا دیکھ لیا جو واقعی ایک پہاڑی دریا کہلانے کا مستحق تھا۔ اچھی خاصی لمبائی اور چوڑائی تھی اس کی، اور پھر پانی کے بہنے کی رفتار بھی خاصی تیز محسوس ہوتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ اور بھی نظر آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک بہت بڑی پہاڑی چٹان کو انسانی ہاتھوں کی تراش نے قدیم زمانے کا ایک محل سا بنا دیا تھا۔ اگر غور کیا جاتا تو اسے دنیا کا 8واں عجوبہ کہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ بہت بڑے پہاڑ کو غالباً اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا گیا تھا اور اسے تراش کر عمارت کی شکل دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ چٹانوں میں جھروکے بنے ہوئے تھے، اوپری حصوں پر فصیلوں جیسی تراش بنائی گئی تھی، اور اس کا ایک حصہ دریا کے پانی میں دور تک چلا گیا تھا۔ کمال کی جگہ تھی، حالانکہ اس کے بارے میں اگر کوئی لکھنے کی کوشش کرتا تو اسے دنیا کی عجیب و غریب جگہ کہہ سکتا تھا، لیکن شاید عام انسانوں کی یہاں تک پہنچ ہی نہیں تھی۔ میرے لیے البتہ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ دونوں اس جگہ کو دیکھ کر کچھ زیادہ سست ہو گئے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے ساتھ لیے اس عظیم الشان دروازے کے اندر داخل ہو گئے جس پر سٹین گنوں سے مسلح محافظ موجود تھے، اور انہوں نے کڑی نگاہوں سے ہم تینوں کا جائزہ لیا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عظیم الشان جگہ دنیا کی واقعی سب سے عجیب جگہ ہے۔ سامنے کے حصے سے اسے دیکھا جاتا تو ایک بلند پہاڑ اور اس میں بنا ہوا ٹیلا نظر آتا، لیکن اندر سے اسے باقاعدہ ایک سنگی چبوترے کی شکل دی گئی تھی جس کے اطراف میں چھوٹی بڑی لاتعداد عمارتیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ عمارتیں بھی پتھروں کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ اوپر کا حصہ کافی چوڑا تھا، اور داخلے کے لیے سنگی دروازے کے علاوہ اس پہاڑی دیوار پر گول گول سوراخ بنے ہوئے تھے، اور ان سوراخوں کے پاس ایک ایک شخص تعینات تھا، اور ان کے سامنے مشین گنیں نصب تھیں جن کے دہانے ان سوراخوں سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ مشین گنوں میں کارتوسوں کے بیلٹ چڑھے ہوئے تھے، اور ان کے عقب میں بیٹھے ہوئے لوگ بالکل مستعد نظر آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ فصیلوں کے اوپری حصے پر بھی مشین گنیں ہی نہیں بلکہ توپیں بھی فٹ نظر آ رہی تھیں جنہیں مشینی ذرائع سے گھمایا جا سکتا تھا۔ میں ایک ایک چیز کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں موجود لوگ در حقیقت اس قدر محفوظ تھے کہ باہر کی دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پوست کی وادی میں جو کچھ میں نے دیکھا تھا، اگر اسے کسی کتاب کی شکل میں تحریر کرتا تو در حقیقت یہ کتاب بھی دنیا کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہوتی۔ یہ کام اس قدر اعلیٰ پیمانے پر ہوتا ہوگا، اور ان لوگوں نے اپنے لیے اس طرح کا تحفظ کر لیا ہوگا، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ ہر جگہ اس قسم کا بندوبست کیا گیا تھا کہ تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی فضائی راستے سے اس جگہ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا تو خود اپنی حماقت پر افسوس کرتا رہ جاتا کہ پہاڑوں کو اتنی آسانی سے نہیں اڑایا جا سکتا، جبکہ نیچے سے ایسی گنیں بھی اس کا استعمال کر سکتی تھیں جو اینٹی ایئر کرافٹ ہوں۔ اس بڑے سنگی دروازے کے دوسری جانب وسیع چبوترے کے بعد ایک بہت بڑی عمارت نظر آ رہی تھی۔ مرکزی عمارت کے دائیں بائیں کئی چھوٹی چھوٹی عمارتیں بھی موجود تھیں جو اس بڑی عمارت سے ملی ہوئی تھیں۔ اوپر والے حصے میں بھی چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں، اور یہ اندازہ لگانے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس میں بھی مشین گنیں فٹ ہوں گی۔ ان کا رخ دریا کی جانب تھا، گویا اگر کوئی دریائی راستے سے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کا بھی معقول انتظام کیا جا سکے۔
سنگی چبوترے پر یہ گھوڑے بآسانی چڑھ گئے۔ بارہا ان چیزوں کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا اور کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ بہرحال یہ دونوں افراد اسی علاقے کے تھے۔ البتہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے یہ ابھی تک میرے علم میں نہیں تھا۔ میدان کے بائیں جانب واقع ایک چھوٹی سی عمارت کے قریب پہنچ کر سمندر خان اور رزاق خان گھوڑوں سے اتر گئے تھے۔ میں بھی نیچے اتر گیا تھا۔ سامنے کے حصے میں استبل بنا ہوا تھا، جہاں بے شمار بہترین گھوڑے پہلے سے ہی موجود تھے۔ دو افراد باہر نکل آئے اور انہوں نے ان گھوڑوں کو سنبھال لیا، جبکہ سمندر خان اور رزاق خان مجھے ساتھ لیے ہوئے استبل کے قریب والی ایک چھوٹی سی عمارت میں داخل ہو کر مختلف راہداریوں سے آگے بڑھنے لگے۔ اور اس طرف بھی وسیع صحن تھا اور لوگ آتے جاتے نظر آتے تھے۔ سارے کے سارے افراد مسلح تھے اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہتھیاروں کے بغیر یہاں زندگی کا تصور ہی نہیں ہو پھر ہم اس عمارت کے عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ اس حصے کو بہترین پائیں باغ کہا جا سکتا ہے۔ مخمل جیسی گھاس کے تختے، پھولوں کی کیاریاں اور جگہ جگہ پانی کی پھواریں اڑاتے ہوئے فوارے عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ مجھے قدیم کہانیوں میں حسن بن صبح کی جنت یاد آ گئی، جسے اس نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ترتیب دیا تھا اور دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد رزاق خان نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے آدمی کے حوالے کیے دیتا ہوں جو تمہیں ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کرے گا، لیکن دوست ایک بات کو ذہن میں یاد رکھنا، اس وقت اگر اپنے دماغ کو عقل سے خالی محسوس کرو، یوں سمجھو کہ تم کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہو۔ اب تک تم نے جس طرح ہم سے تعاون کیا ہے اور جس طرح ہماری ہر ہدایت پر عمل کرتے رہے ہو، اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کیا سمجھے؟ سمجھدار آدمی کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا، اور رزاق خان نے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ وہ تقریباً 17-18 سال کا ایک لڑکا تھا جو تیزی سے بڑھتا ہوا یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہ جنگوش کے مہمان ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ جنگوش کی ہدایت کے مطابق اگر انہیں یہاں کوئی تکلیف ہوئی تو تمہیں جواب دینا ہوگا۔ آپ اطمینان رکھو خان، لڑکے نے کہا، اور اس کے بعد مجھ سے بولا، آپ میرے ساتھ آؤ بابو جی۔ اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ مجھے ایک پتھر سے بنے ہوئے کمرے میں لے گیا، جسے مختلف پتھروں کو ترتیب دے کر ہی بنایا گیا تھا، اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں، یعنی ایسی چیزیں جن پر آرام کیا جا سکے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی اس پراسرار طلسم خانے میں ایک ایک لمحہ میرے لیے حیرت کا باعث تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ خاموشی سے یہاں وقت گزاروں گا، چاہے کتنی ہی ذہنی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ لڑکے نے اپنا نام زمل بتایا تھا۔ زمل خان نے مجھے ایک ایسی جگہ پہنچایا جہاں ایک بہت بڑا ٹب بنایا گیا تھا اور اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ پانی ایک نل جیسے پائپ سے آ رہا تھا۔ اس نے کہا، آپ ادھر آرام سے غسل کرو، آپ دیکھو گے کہ یہ پانی گرم ہے، ٹھنڈا پانی بھی آ سکتا ہے، بس تھوڑی سی کوشش کرنا ہوگی۔ ٹھیک ہے زمل خان، تم باہر جاؤ۔ میں باہر موجود ہوں۔ ابھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، میں آپ کی ڈیوٹی پر ہوں۔ جب آپ کا دل چاہے مجھے آواز دے دیں، اپنا نام میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے زمل، تم جاؤ۔ اور پھر در حقیقت اس سفر کے بعد اس انوکھی جگہ غسل کرنے پر جو لطف آیا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دماغ کے پرخچے اڑ گئے تھے، سوچنے سمجھنے کی قوتیں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، اور اب دل چاہ رہا تھا کہ اگر موقع ملے تو گہری نیند سو جاؤں۔ بہرحال غسل کرنے کے بعد فراغت حاصل کی، اور پھر جب باہر نکلا تو زمل خان موجود تھا۔ صاحب، کھانا تیار ہے۔ ایک بات بتاؤ زمل خان، کیا یہاں گوشت حلال ہے؟ خدا کا فضل ہے صاحب، ہم مسلمان ہیں، بھیڑ کو اسلامی طریقوں سے ذبح کر کے بنایا جاتا ہے۔ میں نے پتھر کی ایک میز پر بھنے ہوئے گوشت، گرم گرم روٹی اور سرخ سرخ سیب دیکھے۔ اس کے بعد بھلا سوچنے سمجھنے کی قوتوں کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا تھا؟ چنانچہ ان تمام چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنے کے بعد میں ان پر ٹوٹ پڑا۔ زمل خان خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے واقعی اس وقت دنیا کا ہر خیال ذہن سے نکال دیا تھا اور زمانہ قدیم کے وحشی کی مانند ان تمام چیزوں سے شکم سیری کر رہا تھا کہ بعد میں نہ جانے کن حالات سے واسطہ پڑے اور کیا کرنا پڑ جائے۔
اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، باقی باتیں بعد میں سوچنے کے لیے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جمال خان واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں کچھ اور برتن دبے ہوئے تھے جو اس نے لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ ایک تام چینی کی چائے دانی تھی جس کی ٹونٹی سے بھاپ باقاعدہ دھوئیں کی لکیر سی شکل میں نکل رہی تھی، اور ایک چھوٹا سا پیالہ تھا جو تام چینی کا ہی بنا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہ بہترین قسم کا قہوہ تھا جس کی خوشبو بھی لاجواب تھی۔ یہاں آنے کے بعد جس طرح میری پذیرائی کی گئی تھی وہ ایک الگ بات تھی۔ ماضی کی بہت سی باتیں ذہن پر کچوکے لگاتی تھیں، اور اگر کچھ لمحوں پہلے کے بارے میں بھی سوچتا تھا تو سچی بات تو یہ ہے کہ اس کے بعد کھانا پینا تو خود بخود حرام ہو جاتا ہے۔ اس شخص کی تو شکل بھی پہچانی نہیں جا سکتی تھی جسے کمبخت سمندر خان نے گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ وہ ایک واقعی وحشت ناک عمل تھا، جبکہ ان لوگوں کی جانب سے یہ احساس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کوئی خوفناک ارادہ رکھتے ہیں اور ہم لوگوں کو دیکھتے ہی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ اگر کوئی بات محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں نے انہیں کوئی موقع بھی نہیں دیا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ لوگ کوئی اہم بات میرے کانوں تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے؟ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ ان لوگوں کے پاس ٹرانسمیٹر موجود تھا جس پر انہیں ہدایات مل رہی تھیں۔ بہرحال اب جو کچھ بھی ہے سامنے آ جائے گا، کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن عقل اس قدر ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ زندگی اتنی آسانی سے کھونے کے لیے تو نہیں ہوتی، اپنی زندگی کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہاں جو کچھ دیکھا تھا اسے دیکھ کر ہی اوسان قطع ہو گئے تھے۔ کیا زبردست انتظام کیے گئے تھے۔ میں نے دیکھنا تھا کہ پوسٹ منڈی کیسی لگتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، بشرطے کہ مجھے اس کا موقع مل جائے۔ ابھی تو میں پورے اعتماد سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہاں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بظاہر تو ابھی تک ان لوگوں کا رویہ خطرناک نہیں تھا، لیکن ایک نام جو میرے سامنے آیا تھا وہ جنگوش تھا۔ جنگوش یقینی طور پر کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو یہاں بنیادی حیثیت کی حامل ہوگی۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا سامنے آنے والا تھا۔ میرے پاس انتظار کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ وہ لڑکا جمل جو میری خدمتگاری پر مامور تھا ہر طرح سے میرا خیال رکھ رہا تھا۔ 2 دن تک کوئی عمل نہیں ہوا۔ میں یہاں قیدی بھی نہیں تھا، گھومنے پھرنے کی آزادی حاصل تھی۔ البتہ جہاں بھی نکلتا جمل میرے ساتھ ہوتا۔ میں نے اس بارے میں اس سے بھی سوال کیا تھا۔ اس نے کہا، صاحب میرے کو ہدایت کیا گیا ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہونے دوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ ادھر پہاڑوں میں ایسا راستہ ہے کہ انسان اگر ان میں بھٹک جائے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کوئی بات ہوا تو میں کم از کم آپ کو راستہ بتا سکوں گا۔ بہرحال سب سے بڑی بات اس علاقے کی تھی۔ میں نے اسے بغور دیکھا تھا اور عش عش کرتا رہا تھا۔ ایسی جگہیں بھی بنا دی گئی ہیں کہ جہاں انسان کے لیے کیا کیا انوکھی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ غرضے کہ اس طرح سے وقت گزرتا رہا، اور پھر تیسرے دن مجھے جنگوش کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ اور واقعی جنگوش ایک شخصیت تھی۔ انسانی جسم کو اتنی خوبصورتی سے سجا لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لمبے قد و قامت کا مالک یہ شخص اپنی شخصیت میں بہت شاندار نظر آتا تھا۔ عمر 60 سال سے کم نہ ہوگی، لیکن اندازہ یہ ہوتا تھا کہ کسی مضبوط اور ٹھوس چٹان کو کاٹ کر ایک انسانی جسم بنایا گیا ہے، اور اس انسانی جسم کو ریچھ کی کھال سے ڈھک دیا گیا ہے۔ جنگوش کی آنکھیں بڑی جاندار تھیں، باقی چہرے کی طرح اس کی پوری شخصیت بے مثال تھی۔ اس نے بغور مجھے دیکھا اور آہستگی سے بولا، بیٹھ جاؤ، تم سے کچھ سوال کرنے ہیں۔ چہرے سے پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتے ہو، جو کچھ تم سے کہوں اس پر غور کر لینا اور سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ کچھ ایسا سرد اور عجیب لہجہ تھا اس کا کہ رونگٹے کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ واقعی وہ ایک شخصیت ہے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب کھڑے ہوئے لوگوں کو ہٹا دیا تھا اور پھر مجھے سپاٹ نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا، نام بتاؤ۔ میرا نام گل مراد ہے۔ باپ کا نام؟ فضل خان۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک چھوٹی سی بستی ہے جو 2 آبا کہلاتی ہے۔ پہاڑی ہو؟ ہاں۔ کرتے کیا ہو؟ کچھ نہیں، تھوڑی سی تعلیم حاصل کی ایک قصبے میں، اور پھر اس کے بعد نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 2 بہنیں ہیں، ماں ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔
کہاں نوکری کرتے ہو؟ ایک شخص ہے جو ریٹائرڈ کرنل ہے، بس اس کے پاس کام کرتا ہوں۔ اور کیا کام کرتے ہو؟ اس کی خدمت گاری۔ تو ادھر کیوں آئے ہو؟ ایک انوکھا واقعہ ہے، اس کی وجہ سے۔ واقعہ بتاؤ۔ ہوا یہ ہے کہ کرنل کا ایک دوست ہے رانا اختیار خلجی، اور رانا اختیار خلجی کا ایک بھائی ہے جو یہاں جنگلات میں فارسٹ آفیسر بن کر آیا ہے۔ بات یہاں سے بہت دور کی ہے، وہ جنگلات کی نگرانی کرتا ہے اور وہیں اس کا قیام ہے۔ کافی عرصے پہلے کی بات ہے کہ تقریباً دوسرا سال مکمل کرنے کو ہے کہ وہاں ایک بار سفر کے دوران رحمان شاہ کے خاندان کے کچھ افراد کو اغوا کر لیا گیا تھا اور ان کے بدلے تاوان طلب کیا گیا تھا۔ رحمان شاہ نے وہ تاوان ادا کر کے اپنے خاندان کے افراد کو رہا کروا لیا تھا، لیکن ان میں سے ایک لڑکی وہاں رہ گئی اور اس لڑکی کا آج تک پتہ نہ چل سکا۔ لڑکی کے ماں باپ اس کے لیے آج تک پریشان ہیں اور اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ پہاڑوں سے رہا ہے اور کرنل ہمایون کا خیال ہے کہ میں چونکہ ایسے علاقے سے واقفیت رکھتا ہوں اور اپنے طور پر معلومات حاصل کر سکتا ہوں، چنانچہ انہوں نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ادھر بھیجا۔ مجھے غلام حیدر نامی ایک شخص سے ملنا تھا جو آزاد علاقے میں میرا استقبال کرتا۔ اس کی جگہ ایک سکھ نے اپنا نام بلرام سنگھ بتایا تھا۔ وہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ وہ مجھے غلام حیدر کے پاس لے جائے گا، کیونکہ مجھے وہی جگہ بتائی گئی تھی اور اس نے مجھے غلام حیدر کا حوالہ دیا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن وہ جس جگہ مجھے لے کر گیا تھا وہاں غلام حیدر موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ میرا قاتل خود میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا اور وہ سکھ بھی زندہ نہیں بچ سکا۔ 2 آدمی ہلاک ہو گئے، مگر وہیں اس عمارت میں مجھے غلام حیدر کی لاش بھی ملی تھی۔ غلام حیدر کو قتل کر دیا گیا تھا اور وہ بھی اذیتیں دے کر۔ یہ سارا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو واقعات مجھے پیش آئی تھی، میں نے جنگوش کو ایک ایک لفظ سچ بتا دیا اور جنگوش خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ سرد آنکھوں والے اس شخص کے چہرے پر آنکھیں جمانا مشکل ہو جاتا، بس یوں لگتا تھا جیسے کوئی خوفناک ترین شخصیت نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس سے واقعی ایک خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ چند لمحات وہ مجھے دیکھتا رہا اور پھر اس نے آہستگی سے کہا، تم جانتے ہو غلام حیدر کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ جہاں تمہیں وہ لڑکیاں ملی تھیں اور ایک شخص، وہی لوگ اصل میں غلام حیدر کے قاتل تھے۔ بات ذرا یہاں مختلف انداز میں سوچی گئی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ بہت عرصے سے لوگوں نے یہ خبریں پھیلائی تھیں کہ غلام حیدر حکومت کے لیے کام کر رہا ہے اور کسی خفیہ ذریعے سے وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو کر کچھ راستے بند کرنا چاہتا ہے۔ وہ دریائی راستے جو سمندر سے جا ملتے ہیں اور جہاں سے اس وقت ہمارا کاروبار ہو رہا ہے۔ بات میری نہیں تھی، غلام حیدر تو میرا اپنا آدمی تھا اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا تھا کہ غلام حیدر ایسی کسی سازش میں ملوث نہیں ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ غلط فہمی کے شکار ہو گئے ہیں اور انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں کچھ چھوٹے سے واقعات پیش آ گئے تھے۔ ہمارے کاروبار کے سلسلے میں کچھ ملکی اور غیر ملکی لوگ ہم سے ملتے رہتے ہیں۔ غلام حیدر نے ایک ایجنٹ کی حیثیت سے کچھ غیر ملکیوں سے ملاقات کی تھی۔ ان میں سے 2 ایسے آدمی نکل آئے جن کا تعلق ایک بہت بڑے ملک سے ہے، اور وہ بہت بڑا ملک ہمارے کاروبار کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ بعد میں یہ پتہ چلا اس بڑے ملک نے سازش کے ذریعے یہ کوشش کی ہے کہ کچھ آبدوزوں کو سمندر کے اس حصے پر پہنچا دے جہاں سے ہماری منشیات کی ترسیل ہوتی ہے، اور وہاں ان کشتیوں کو نشانہ بنائے جو کہ اس وقت ہمارے کاروبار کا اہم ذریعہ ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ غلام حیدر کے دشمن ہو گئے، خاص طور سے کچھ ایسے افراد جو ہمارے پڑوسی ہیں۔ انہوں نے یہ سوچ کر غلام حیدر کو قتل کر دیا تھا کہ غلام حیدر اسی سلسلے میں کام کر رہا ہے اور تم انہی لوگوں کے آدمی ہو، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان سے تو نمٹ لیا جائے گا۔ ابھی تھوڑے عرصے کے اندر اندر ہمارے درمیان ایک بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ قبیلوں کی جنگیں آپس میں ہی لڑی جاتی ہیں۔ غلطی ان لوگوں نے کی ہے، اس لیے سارا نقصان انہیں ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمارے آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں،
یا تو وہ اپنے 8 آدمی ہمارے حوالے کر دیں، ہماری پسند کے مطابق وہ 8 افراد ہماری قبیلے کی غلامی کریں گے اور وہ اس قبیلے کے نام پر رہیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو پھر ایک جنگ شروع ہو جائے گی، اور بہرحال جنگ میں فتح یا شکست کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فیصلے خود وقت کرتا ہے، اور وقت جو بھی فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ لیکن تمہارے بارے میں جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ ہے کہ تم ایک بالکل غیر متعلق آدمی ہو۔ تمہیں میرے پاس اس لیے لایا گیا تھا کہ میں تم سے یہ معلوم کر سکوں کہ کیا تم سرکاری آدمی ہو یا کسی بین الاقوامی کمیٹی کے ممبر ہو، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم سچ بول رہے ہو۔ جانتے ہو کیسے؟ اس پر میں نے سوالیہ نگاہوں سے جنگوش کو دیکھا تو پہلی بار اس کے کرخت اور سپاٹ چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ نظر آئی، تو اس نے اپنا داہنا ہاتھ سامنے کر دیا۔ اس کے چوڑے چکلے ہاتھ کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کیا بتاؤں، کیا آپ مبالغہ آمیزی تصور کریں گے؟ لیکن اتنا چوڑا ہاتھ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور اس ہاتھ کی انگلی میں چاندی کی ایک انگوٹھی موجود تھی، اور اس انگوٹھی میں ایک سفید نگینہ لگا ہوا تھا۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔